ناظرین آداب، آپ دیکھ رہے ہیں رونق رمضان۔ ہم اس وقت موجود ہے شہر ناگر کرنول میں۔ میں ہوں عرفان خان۔ آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی خاص رونقیں۔ عبادت و ریاضت کے اس خاص مہینے رمضان کی بہت فضیلت ہے۔ جیسے ہی یہ مبارک مہینہ آتا ہے، ہر طرف رحمتوں کی بارش ہوتی ہے اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب جہانوں میں اپنے فضل کو عام کر دیتے ہیں۔ آج ہم منصف ٹی وی کے ناظرین کے لیے ریاست تلنگانہ کے شہر ناگر کرنول میں رونق رمضان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ الحمدللہ شہر ناگر کرنول میں رونق رمضان زور و شوروں پر چل رہا ہے۔ یہاں پر 7 مساجد ہیں۔ الحمدللہ 7 مساجد میں تراویح اور حفاظ کا انتظام ہے۔ الحمدللہ حفاظ خوش لحان ہیں اور ہر مسجد آباد ہے۔ الحمدللہ ناگر کرنول میں نوجوانوں کی کثیر تعداد ہے۔ الحمدللہ سب روزے دار یہاں سب مل کر جو ہے سو ہر چیز کا انتظام کرتے ہیں۔ الحمدللہ سب مساجد کی کمیٹی ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں یہاں پر۔ الحمدللہ یہاں پر جو ہے سو کوئی عذر نہیں ہے، ہر آدمی آگے بڑھتا ہے، کام کرتا ہے یہاں پر۔ ناگر کرنول ریاست تلنگانہ کا ایک مشہور شہر ہے۔ اس کا قیام 2016 میں عمل میں آیا۔ ماضی قریب میں یہ شہر محبوب نگر میں شامل تھا۔ ناگر کرنول کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ نظام حکومت کے دوران اس شہر کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کا درجہ حاصل تھا۔ ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی شہر ناگر کرنول کی فضا مزید نورانی اور روحانی ہو جاتی ہے۔ شہر میں ہر طرف ایک خوشگوار اور پرکیف ماحول نظر آتا ہے، اور جسے دیکھو وہ خرید و فروخت اور عبادت میں مصروف نظر آتا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رمضان کا وہ مہینہ جس کے لیے ہر وقت جو ہے رحمت ہی رحمت ہے۔ معزز سامعین کرام، کہیں جو ہے رحمت لے کر آیا تو کہیں جو ہے برکت لے کر آیا، اور کہیں جو ہے جہنم سے آزادی کے لیے جو ہے اللہ رب العزت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اس مہینے کی ہمیں اور آپ کو جو ہے بھرپور قدردانی کرنی چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے اپنی اپنی عبادتیں زیادہ کرنی چاہیے، اور اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں گڑ گرا کر رو کر جو ہے گناہوں کا توبہ و استغفار کرنی چاہیے۔ شہر کی مسلم اکثریت والے علاقوں جیسے ٹاؤن، جامع مسجد اور وقف کمپلیکس مارکیٹ میں رمضان کی رونقیں بام عروج پر ہوتی ہیں۔ خاص طور پر وقت سحر و افطار ناگر کرنول میں خاص رونقیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اللہ کا کرم ہے، مسلمانوں میں جو ہے سو یہاں پر بہت عبادت کرنے کا شوق ہے، اور شوق اور ذوق سے آتے ہیں۔ الحمدللہ کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کی حاجت روائی ہو، سب مسلمان خوش رہے، آباد رہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ عصر کی نماز کے بعد لوگ سحر و افطار سے متعلق ضروری اشیاء کی خریداری میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ شہر میں مختلف جگہوں پر اہل خیر حضرات کی جانب سے سحر و افطار کے خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں، جس میں کئی سو افراد شامل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ جامع مسجد میں پھول والے خواجہ صاحب کی جانب سے سحر کا انتظام ہے 5 سال سے۔ الحمدللہ 250 سے 300 آدمی یہاں تناول طعام فرماتے ہیں، اور جو بھی مسافر ہیں جس کا نے بھی کوئی گھروں میں کوئی پرابلم ہے، سب لوگ یہاں پر آ کر سحری کا انتظام رہتا ہے، سحر کرتے ہیں، اور الحمدللہ سب لوگ دعا دیتے ہیں کہ اتنا بڑا شاندار کام ہو رہا ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی ناگر کرنول شہر میں جامع مسجد میں اللہ تعالیٰ ہمارے سے خدمت لے رہا ہے، اور ہمارا خدمت کرنے کا موقع ملا۔ رمضان میں اس ماہ رمضان میں 10 رمضان سے سحر کا انتظام شروع ہو چکا ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی 27 رمضان تک یہ انتظام جاری رہے گا، اور اس میں میں اور میرے ساتھیاں تمام اپنے کاموں کو ترک کرتے ہوئے اس مہینے کی
फैज़ व बरकत अल्लाह की नेमत हासिल करने के लिए इस काम का बीड़ा उठाए हैं। जहाँ भी मुश्किल हालात से गुज़र रहे हैं वैसे जगह ये इंतज़ाम करना कौम की हिम्मत भी हो जाती, जो भूखे के रोज़ी रोटी भी मिल जाती। आबाद होते हैं मस्जिदां रमज़ान में, रमज़ान के बाद भी ऐसी आबाद करो मस्जिदों को। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इससे बहुत खुश होगा। जहाँ भी मुसलमान रोज़ा रखने की ख्वाहिश करता है, जो भी अपने पास है मिल बांट कर उन लोगों को सहर का इंतज़ाम कराइए। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग को हशर में इसका सवाब मिलेगा। रमज़ान का पाक महीना चल रहा है। नागर करनूल के लोग पुरकैफ आबो हवा और अल्लाह ताला की रहमतों के साए तले रोज़े रख रहे हैं, खूब इबादत कर रहे हैं और दुआएं करके अपने रब को राज़ी करने में लगे हुए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है हम सबको हर तरह के शर से महफूज रखें और हम सबको अपनी रहमतों और फजलो करम से नवाज कर हम सब की मग़फ़िरत फरमाए और ये माह मुक़द्दस हर बार हमारी ज़िंदगियों में अता फरमाए और हमें इसकी कद्र करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। प्रोग्राम का अगला हिस्सा पेश करने से पहले हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। माह रमज़ान की आमद के साथ ही नागर करनूल के लोगों के मामूलाती ज़िंदगी बदल जाते हैं। सौमो सलात की पाबंदी बढ़ जाती है, मसाजिद में नमाजियों की तादाद बढ़ जाती है और सभी मसाजिद अपनी तंग दामनी का शिकवा करती नजर आती हैं। अलगर्ज शहर में हर तरफ एक पुरकैफ और नूरानी माहौल नजर आता है कि माह रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना, जिसमें जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद इरशाद फरमाता है कि रमज़ान मेरा महीना है और उसका जज़ा मैं खुद ही अता फरमाऊँगा। हमें और आपको जो है बेहतर वाला महीना मिला है, इस महीने की कदरदानी हमें और आपको करनी चाहिए। माह मुबारक रमज़ान बर्क़ रफ्तारी से गुज़र रहा है। कुछ दिन पहले की बात है कि माह रमज़ान हमारी ज़िंदगियों में मेहमान बनकर आया था और आज देखते ही देखते 18 रोज़े हमसे रुखसत हो गए। उलमा इकराम कहते हैं कि इस माह मुक़द्दस को गनीमत जानकर बंदे मोमिन को अपना ज़्यादातर वक्त इबादत और ज़िक्र व अस्कार में सर्फ करना चाहिए और दुआए मग़फ़िरत के अलावा जहन्नुम के अज़ाब से पनाह मांगनी चाहिए। और नागर करनूल में 28, 29 दो शब शबीना कमोपेश 25 से या 30 साल से चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आसिफुद्दीन साहब, नूरुद्दीन साहब, ये दो हुफ़ाज़ हैं, हर साल आते हैं और दो शब शबीना माशाअल्लाह शोर व ज़ोर से चलता है। नौजवानों की कसीर तादाद रहती है यहाँ पर और हर ताखरा हर मस्जिद में बराबर होती है और हर मस्जिद आबाद रहती है और उलमाए दीन भी आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शब क़द्र के फ़ज़ाइल बयान करते हैं, मुसलमानों को तरग़ीब देते हैं। आने वाले दहा में जो है हमें और आपको 5 ताक भी जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है अता फ़रमाएगा। उससे भी हमें जो है सबक लेनी चाहिए और उसको भी जो है गनीमत जाननी चाहिए। इंशाअल्लाह हो सकता है वो 5 ताक रातों में कौन ऐसी ताक रात आ जाए जिसमें हमारी और आपकी जो है बेड़ा पार हो जाए। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि हम सभी मुसलमानों को सुनने से ज़्यादा इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमाए। माह रमज़ान रहमतों और बरकतों का फैज़ान है। इस महीने को कुरान करीम से ख़ास निस्बत हासिल है। इस महीने में कुरान करीम का नुज़ूल हुआ
اس ماہ مقدس میں بندہ مومن پابندی سے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس میں قرآن اتارا گیا۔ قرآن دراصل انسان کا جو ضابط حیات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں پورے ضابط حیات کو، اللہ کے احکامات کو، عبادات، معاملات اور تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن جیسی مقدس کتاب میں رکھا ہے۔ اور ایسی مقدس کتاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے وہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں نازل فرمائی ہے۔ اس مہینے کی نسبت قرآن سے جڑی ہوئی ہے، صاحب قرآن سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ صاحب قرآن سے مراد ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات اقدس جس شخصیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام پاک نازل فرمایا۔ لہٰذا قرآن اور صاحب قرآن سے جب نسبت اس مہینے کی جو ہے جڑ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقدس مہینے کو افضل بنا دیا اور تمام مہینوں سے افضل اور تمام مہینوں کا سردار بنایا۔ اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ماہ کے روزے فرض کیے۔ شہر کی سبھی مساجد میں نماز تراویح کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ تراویح میں روز سوا پارہ سنا رہے ہیں اور اس میں بہت اچھی طریقے سے خلاصہ سنا رہے ہیں، اور عصر میں قرآن کی تفصیل بھی سنا رہے ہیں، اور ہر مسجد میں تراویح کا اہتمام کیا گیا ہے اور اچھی طریقے سے سنایا جا رہا ہے۔ مصلیان ناگر کرنول بھی ہر مسجد میں رمضان کے زور و شوق سے تراویح بھی سن رہے ہیں، اور جو ہے سو افطار میں بھی بہت سارے لوگ آ رہے ہیں۔ لہٰذا ناگر کرنول میں بہت اچھا انتظام بھی چل رہا ہے اور شہر کا بھی انتظام چل رہا ہے۔ اس لحاظ سے ناگر کرنول میں رمضان کی رونق ہی رونق ہے۔ اور الحمدللہ ماہ رمضان مبارک بہت ہی شاندار طریقے پہ چل رہا ہے، اور الحمدللہ سوا پارہ 1.5 پارہ چل رہا ہے پارہ مسجد میں، اور تمام مساجد میں ناگر کرنول کی جتنے مساجد میں ہیں اور وہاں پر بھی جو ہے نا سوا پارہ چل رہا ہے۔ الحمدللہ مصلیوں کی تعداد میں بڑھ چکی ہے۔ تمام مساجد میں شاندار طریقے سے جو ہے نا تراویح چل رہی ہے۔ الحمدللہ نمازوں کی پابندی چل رہی ہے۔ یہ منصف ٹی وی کی طرف سے تمام جتنے کام کر رہے ہیں ان کو مبارکباد دے رہا ہوں، اور منصف کے ایڈیٹر صاحب کو بھی مبارکباد دے رہا ہوں۔ ماہ رمضان کی اللہ تعالیٰ ان کے مبارک رمضان مبارک فضیلت سے رحمت سے مالا مال کرے۔ ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس کے آخری عشرے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ رات شب قدر کی رات ہے، انعام کی رات ہے۔ بندہ مومن ماہ رمضان کے آخری عشرے میں خاص دعاؤں اور عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، اور مساجد نمازیوں سے وقت فجر تک آباد رہتی ہیں۔ مغفرت کے عشرے میں جس طرح ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، آخری عشرے میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ 5 تاخراتیں جو ہیں ان تاخراتوں میں شب قدر کو تلاش کر کے شب قدر کو جو شخص جو ہے پا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے 1000 مہینے عبادت کرنے سے زیادہ اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ آگ سے خلاصی کا بھی عشرہ ہوتا ہے، تو آگ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان راتوں میں جاگنے اور عبادتیں کرنے سے آگ سے بھی خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ تاخراتوں میں جاگنے سے جیسے کہ 5 تاخراتیں 21ویں اور 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں، یہ 5 تاخراتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپا کے رکھا ہے، اور کہ یہ 5 تاخراتوں کو جاگ کر عبادت کرنے سے کوئی نہ کوئی ایک رات شب قدر کی ہمیں ملتی ہے، جس میں جاگ کر عبادت کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 مہینے سے زیادہ اللہ تعالیٰ جو ہے عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کا فیضان ہے۔ یہ ماہ مقدس ہر سال ہمارے پاس مہمان بن کر آتا ہے، اور ایک مہینہ ہمارے پاس رہ کر ہم کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نواز کر، ہم کو اچھی باتوں کی تربیت دے کر، بری باتوں سے بچنے کی تلقین کر کے پلک جھپکتے ہی ہم سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ مقدس مہینہ ہر بار ہماری زندگیوں میں عطا فرمائے، اور ہم سب کو
اس کے فیوز و برکات سے بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عبادت و ریاضت کے اس خاص مہینے میں ناگر کرنول کے بازاروں میں زبردست چہل پہل دیکھنے کو مل رہی ہے۔ جدھر نظر ڈالیے لوگوں کا ہجوم، خریداروں کی گہما گہمی اور دکانداروں کی پرمسرت مصروفیت نظر آتی ہے۔ اگر آپ کو ماہ رمضان کی اصل رونقوں کا مزہ لینا ہو اور رمضان و عید سے متعلق ضروری اشیاء مناسب داموں پر خریدنی ہو تو آپ کو وقف کمپلیکس مارکیٹ آنا ہوگا۔ آج کل ناگر کرنول کے بازار وقت سحر تک کھلے رہتے ہیں۔ دکانداروں نے اپنی دکانوں کو رمضان و عید سے متعلق مختلف ضروریات کے سامان سے آراستہ کیا ہے تاکہ خریداروں کو ان کی پسند کا سبھی سامان مناسب داموں پر فروخت کیا جا سکے۔ دکاندار خوش ہیں کہ اس مرتبہ کاروبار اچھا ہو رہا ہے اور ان کو امید ہے کہ آخری عشرے میں یہ کاروبار مزید بہتر ہوگا۔ رونقوں کے عروج کا یہ سلسلہ گزرتے روزوں کے ساتھ مزید بہتر اور دراز ہوتا رہتا ہے اور عید کی نماز کے ساتھ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عید الفطر کا دن یعنی انعام کا دن خوشیوں اور عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشکوں کا میری آنکھ میں طوفان اٹھاؤں، اشکوں کا میری آنکھ میں طوفان اٹھاؤں، اور جسم تیری شہر کی میٹی سے بناؤں، اور جسم تیری شہر کی میٹی سے بناؤں۔ یہ حال میرا، یہ حال میرا سارا جہاں دیکھ رہا ہو، دل درد سے بسمل کی طرف لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہوں، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہوں۔ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ۔
یہ تھا ہمارا پروگرام رونق رمضان جو کہ شہر ناگر کرنول سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے اس پروگرام کے بعد منصف ٹی وی میں کئی ایسے انٹرسٹڈ پروگرامز آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے جو کہ دیکھنا نہ بھولیں۔ آپ کا میزبان عرفان خان، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔